الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے محراب ابرو کے بارے میں سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا۔ نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت برع بن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کی مانند تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند کی مثل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے روب داب سے ڈر جاتا اور پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں یہ کہا، یعنی میں نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن جمال کے بھی نبی ہیں۔ یوں تو ان کی ہر چیز حسن کا معجزہ ہے، لیکن خاص کر ان کا چہرہ تو آیت کبریٰ بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ ان کے رخسار کے صحن میں ان کے دل کا بلال ان کی روشن پیشانی کی چمک سے صبح صادق کو دیکھ کر اذان کہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محراب ابرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں دراز و باریک اور گھنے بال والی تھیں اور دونوں بھویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے صدقے یا اللہ پاک ہم سب کی نظر کی روشنی کو سلامت رکھ اور ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین۔